عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، ہمارا آج کا خطبہ ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں ہے جو تمام عبادات کی معراج ہے، جو تمام اطاعت ربانی کی سردار ہے، جو قرب الہی پیدا کرنے کے تمام طریقوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور بلا شبہ وہ نماز ہے جو ایک عظیم فریضہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 مقامات پہ آیا ہے، جس کی ادائیگی کے لیے رب رحمان نے یہ واضح حکم فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پابندی سے جس کی ادائیگی فرمائی ہے، اور رب تعالیٰ کے حضور کمال عز و انکساری سے دعا فرمائی کہ وہ ان کی اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چنانچہ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے رب سے مناجات فرما رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یقیناً آپ نے جناب لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی عظیم وصیت بھی سماعت کی ہوگی، جنہوں نے فرمایا تھا یا بنی اقیم الصلاۃ، یعنی بیٹا نماز قائم کرو۔ اور یہ امر الہی اور ارشاد ربانی بھی ملاحظہ فرمائیے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم الہی کی تعمیل فرمائی اور پوری حیات مبارکہ میں اس پر کاربند رہے، یہاں تک آخری لمحات زندگی میں جب آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کرنے کو تھی، تب بھی زبان مبارک سے یہی آخری وصیت بار بار ارشاد فرماتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور حکماء کی اپنی اولاد کو کی گئی وصیتوں میں نماز سے بڑھ کر بھی کوئی عظیم وصیت ہوگی؟ اور جناب والدین، آپ کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا لخت جگر رب تعالیٰ کے حضور نماز ادا کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، عاجزی و انکساری سے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، سجدہ و رکوع کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ منظر کتنا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، آپ کے دل و جان کو کتنا خوش کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ منظر بہتر ہے یا پھر یہ کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کی ادائیگی سے غافل اور اس کے حق میں کوتاہ اور لاپرواہ دیکھیں؟ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اے عباد رحمان، اپنے بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت راسخ کریں تاکہ وہ
جب نماز پڑھیں تو رب تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کی لذت محسوس کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں غور و فکر کریں۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ ان میں اس بات کا شعور و ادراک پیدا ہو کہ نماز محض جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بوجھ ہے جسے وہ اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ سے ان کے تعلق کی رسی مضبوط کرتا ہے، ان کے دلوں کے اطمینان کی عظیم راہ ہے، ان کے جسم و جان کے چین و سکون کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، یعنی اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، نماز صرف روح کے سکون کا ہی نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے بچوں میں صفائی، ستھرائی، یکسوئی اور دل جمعی کی صفات پیدا کرتی ہے۔ ان میں مسجد کے ساتھ قلبی لگاؤ اور مساوات پسندی کو فروغ دیتی ہے، اعمال کے اچھے و برے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح نماز ہمارے بچوں میں چستی، نظم و ضبط، سلیقہ مندی اور احساس ذمہ داری کی روح بیدار کرتی ہے۔ ان کے اندر استقامت و سنجیدگی کے جذبات ابھارتی ہے، انہیں سستی و غفلت، کاہلی و لاپرواہی سے دور رکھتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ نماز باقاعدگی سے اس کے وقت میں ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ عزیزان محترم، جب ہمارے بچوں کا نماز سے قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان کی روح تک نماز کی محبت سرایت کر جاتی ہے، تو نماز ان کے لیے زندگی کی شہرت بن جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے معمولات زندگی نمازوں کے اوقات کے حساب سے مرتب کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں ٹال مٹول یا تاخیر سے کام نہیں لیتے، جس کا اثر ان کے اخلاق و عادات اور معاشرتی زندگی پر پڑتا ہے، کیونکہ نماز میں حاضر ہونا ان کے خیر کے کاموں میں متحد ہونے کی تعلیم دیتا ہے، فلاحی کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کی ترغیب دیتا ہے، اور ان کے درمیان محبت و الفت کے روابط پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ نماز ان کی ہر کامیابی کی کنجی بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب مؤذن یہ صدا لگاتا ہے حی علی الفلاح، تو وہ اس کی صدا پر لبیک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں حافظوا علی الصلوات، یعنی سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، نماز طلباء کے نفوس میں اعلیٰ اقدار و بلند اخلاق پیدا کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے ان میں چستی و توانائی از سر نو بحال ہوتی ہے، ان کے ذہن
فکر و تدبر کرنے کے عادی بنتے ہیں، ان کے نفوس سکون و اطمینان سے مالا مال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں علم، کامیابی، توفیق اور کامرانی سے سرفراز فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے وزارت تعلیم نے ہمارے بچوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت و عظمت اجاگر اور اسے راسخ کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی، اور اسکولوں کی مساجد میں نماز ظہر کے لیے وقت مختص کیا ہے۔ لہٰذا اے اساتذہ کرام، طلباء کو اس عظیم قومی اقدام سے بھرپور استفادہ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ انہیں سکھائیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کریں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں، اور ہر حال میں نماز کی پابندی کریں۔ یہ ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر اور باعث خیر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، یعنی تمہارے کاموں میں سب سے اہم اور ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداوت و اختیار کی تو اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو بطریق اولا ضائع کرے گا۔ لہذا طلباء کو نماز کے مقاصد اور اس کی عظمت کے بارے میں آگاہی دیجیے، اس کے فوائد اور احکام سکھائیے، انہیں ترغیب دیجیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن اور اپنی قیادت کے لیے خوب دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔